کہ تو نے اتنے قتل کیے ہیں، تو نے اتنے لوگوں کو ناحق مارا ہے، اتنوں پہ ظلم کیے ہیں، اتنوں کی تو نے مطلب عزتیں خراب کی ہیں، تو کیا سمجھتا ہے اب تیری بخشش ہو جائے گی؟ او بھائی یہ ملا گیری چھوڑ دے، یہی کام تو کرتا رہے، اپنا پیسہ لے اور زندگی بنا۔ تو اس طرح اس کو مایوس کر دیتے ہیں اور وہ ان کی باتوں میں آ کر وہ ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوست احباب میں، اسی طرح رشتہ داروں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک رشتہ دار بعض اوقات بغضاً عناداً دوسرے رشتہ دار کی اولاد کا اس طرح ذہن بناتا ہے کہ اگر وہ اولاد پڑھائی کی طرف آنے لگے، نیک اعمال کی طرف آنے لگے، اچھی چیزوں کی طرف آنے لگے، تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا اس طرف آنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اتنے گناہگار ہو، تم نے اتنے برے اعمال کیے ہیں، اتنے عرصے سے تم سود اور رشوت لے رہے ہو، تو اب اسی میں لگے رہو، چھوڑو، اب یہاں پر آؤ گے ضمیر ملامت کرے گا، تکلیف اور اذیت کیوں برداشت کرتے ہو؟ اسی طرح دوست کو بعض اوقات اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس میں بعض مقررین بھی پیچھے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کا، یا مبلغین بھی پیچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو صرف ڈرایا جائے، صرف ڈرانا، اتنا خوف میں مبتلا کرنا، اتنا زیادہ کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اب میری تو نہ بخشش اور نجات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنے عذابات اور میں اتنا بڑا گناہ گار، تو پھر وہ بھی گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو ڈرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے واقعات بھی سناتے ہیں اور ایک اعتدال قائم رکھتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ایسے مقررین اور مبلغین بہت ہی بہتر ہیں۔ لیکن جو صرف رحمت کے واقعات سنائیں یا صرف اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم کرنے والی باتیں ہی کرتے رہیں، یہ دونوں قابل گرفت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، ہم کس گروپ میں ہیں۔ کیا ہم اس میں تو نہیں ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے؟ ان لوگوں میں نہیں ہیں، ان لوگوں میں تو نہیں ہیں کہ جو دوسروں کے بارے میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، یا اس گروپ میں تو نہیں ہے کہ جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا ذہن دیتے ہیں کہ تم اب بالکل مایوس اور محروم ہو گئے ہو، تم اپنے گناہوں میں لگے رہو۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر اس قسم کی کوئی بد عادت ہے اور زندگی قائم ہے تو لازم بات ہے کہ پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے عادات کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کر کے اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دو، گردن جھکا دو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے۔ تو یہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بندو، اے کفارو، تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے تم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ سر جھکانے کے مطلب یہ نہیں کہ آ کے بس سر جھکا لیں مسجد کے سامنے یا مسجد کے اندر، بلکہ سر جھکانے کا مطلب ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، حکم ماننا، کہنا ماننا۔ لہذا جب کہنا مانیں گے، فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو واحد مانیں گے، حقیق مانیں گے، تمام دیگر معبودان باطلہ کا انکار کریں گے، اسلامی عقائد کو حق اور سچ قرار دیں گے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم کریں گے، تمام آسمانی کتابوں پر، دیگر انبیاء علیہ السلام پر، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، تقدیر، ان پر ایمان لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر نجات ہو جائے گی۔ ثم لا تنصرون، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ تو اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ، اور تم پیروی کرو اس کی جو سب سے خوبصورت چیز نازل کی گئی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ قرآن پاک ہے کہ جو سب سے بہترین چیز تمہاری طرف اتاری گئی ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ اور یہ قرآن کی پیروی کرنے کا مطلب اس کے احکام کو ماننا، اس کی باتوں کو ماننا۔ تو یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، رحمت کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل، دیگر مصاحف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا گیا، وہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عذابات ہوں گے، انعامات ملیں گے، تو ان سب کی پیروی کرنی چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اور پھر یہاں مزید ارشاد فرمایا من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہ رکھو، یعنی تمہیں احساس بھی نہ ہو، تمہیں علم بھی نہ ہو، اچانک تم پر عذاب آ جائے، اس سے پہلے تم اس کی پیروی کر لو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ خوبصورت اچھا نازل کیا گیا، یعنی قرآن۔ ان تقولا،
تو تم یہ ایمان لے کر آ جاؤ، رجوع کر لو کہ کہیں کہے نفس ان کوئی جان، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں اس طرح کوئی یوں کہے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ کیا کہے؟ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہائے افسوس ان گناہوں تقصیروں پر جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، اور بے شک میں مذاق اڑایا کرتا تھا، مسخرہ پن کیا کرتا تھا۔ او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ جان یوں کہے کہ بے شک اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے معاملہ بعض اوقات کہ انسان خود برے برے کام کرتا ہے، کارنامے کرتا ہے، اور کرنے کے بعد اسے منسوب کر دیتا ہے دوسروں کی طرف۔ مثلا اولاد ہے، برے کام کرے گی، پھر کہے گی کہ اگر ماں باپ پہ معاملہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری اصلاح کی ہوتی تو میں ایسا نہ ہوتا۔ جب انسان عاقل اور بالغ ہو گیا اور اسے اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے رکنے کا مکلف بنا دیا گیا، تو اب وہ کسی اور کے اوپر یہ بات نہیں ڈال سکتا کہ جی تم لوگوں نے ایسا کر دیا، تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، وہ خود اس بات کا مکلف ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو وہاں کے احوال یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ تم خود میدان محشر میں کھڑے ہو کر یوں کہو کہ کاش میں اللہ کی بارگاہ میں نے تقصیریں نہ کی ہوتی اور میں نے مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ او تقولا، یا یوں وہ جان کہے کہ حین تر العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃن، کہ کاش مجھے واپس جانا مل جائے، کاش میرے لیے واپس جانا ہو جائے، فاکون من المحسنین، تو میں نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہاں پر جانے کے بعد اس طرح حسرت کا اظہار کرنا کوئی نافع نہیں ہوگا، بلکہ اور غم میں اضافہ کرے گا، ٹینشن میں اضافہ کرے گا، تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ لہٰذا بھی دنیا میں سانس باقی ہیں، توبہ کا موقع ابھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع کر سکتے ہو، اور اس رجوع کے ساتھ ہی اپنے سابقہ تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کے وبال سے نجات پا سکتے ہو، تو ہمت کر لو۔ بلا قد جاءتک آیاتی، ہاں کیوں نہیں، بے شک آئی تھیں تیرے پاس میری آیتیں، فکذبت بہا، یعنی اس چاند سے کہا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں، تیرے پاس تو ہماری آیات آئی تھیں، فکذبت، تو تو نے جھٹلا دیا تھا، بہا ان کو، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا تھا۔ یعنی اب تیرے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، ذرا اپنے اعمال پہ غور کر کہ جب ہماری آیات دنیا میں تیرے پاس آئی تھیں تو نے ان کی تکذیب کی تھی، ان کا مذاق اڑایا تھا، اور تو نے تکبر کیا تھا۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا، یعنی تکبر کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اعلی اور افضل سمجھنا۔ تو اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں قابل عمل تصور نہ کرنا، انہیں غلط تصور کرنا، حق نہ ماننا، یہ تکبر تھا جو جان نے کیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے روز تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، یعنی کالے چہرے پڑ جائیں گے جو کفار ہوں گے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ جھٹلایا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے آخری رسول ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری آخری کتاب ہے قرآن، وہ بولتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا گویا کہ کہہ دیا، تو بروز قیامت ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟
یقیناً ہے، یعنی یہ جہنم میں جائیں گے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کی کامیابی کے مقامات میں۔ وہاں پہ کامیابی کے مقامات یعنی جنت میں پہنچا کر اللہ تعالیٰ ان کو دائمی نجات عطا فرما دے گا۔ لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی انہیں کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو کوئی مصیبت ان کو نہیں چھوئے گی، کوئی مصیبت ان تک پہنچے گی نہیں، اور نہ انہیں کوئی غم محسوس ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا مختار ہے، اسے ہر چیز کا اختیار حاصل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ جب تم یہ سمجھتے ہو اور یہ بات تم سمجھ لو کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، تو پھر تم اس پر ایمان لے کر آؤ، اس کی طرف رجوع کرو، ورنہ وہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے کفر کے ساتھ تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ ہاں ایمان لاؤ گے تو تمام چیزوں کا اختیار اس کو حاصل ہے، لہٰذا وہ تمہارے ایمان کی برکت سے، تمہارے ایمان کے بدلے میں اگرچہ فضل و کرم اسی کا ہوگا، وہ تمہیں داخل جنت فرما دے گا۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان تمام رزق کے خزانے، عزت اور جتنا بھی آپ انعام تصور میں لا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو کچھ لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتوں کی عبادت کر لیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ، کیا پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی، تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ پر فائز تھے، آپ کا خلق بڑا عظیم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو اخلاق عطا فرمائے، تو جاہل کو، غلط شخص کو جاہل کہنا اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی بد اخلاقی نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بد اخلاقی ہوتی تو پھر کیا ہم بد اخلاقی کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے، کیا رسول کی طرف کریں گے؟ لہذا جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں جاہل ہی کہا جائے گا باقاعدہ۔ ایھا الجاہلون اے جاہلو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے کہنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادت کر لوں گا؟ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور ضرور بے شک وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اور ضرور اگر اے سننے والے تو شرک کرے گا، کیونکہ یہاں نبی کریم مراد نہیں ہے، کوئی بھی سننے والا، ضرور اگر اے سننے والے تو شرک کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور برباد ہو جائیں گے تیرے عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنے کی نحوست کی بنا پر آدمی اپنے تمام اعمال کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور انسان خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ توبہ کر لے ٹھیک، اگر توبہ کیے بغیر خدا نخواستہ مر گیا پھر بربادی ہے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کر، وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور و تفکر کرنے کے بعد اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعظیمی معاملہ ہونا چاہیے تھا، ویسا ان کفار نے نہیں کیا۔ تو یہ تو بہت افسوس کے ساتھ ہم خود اپنے بارے میں بھی کہیں گے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، یہ سانس کا آسانی سے باہر نکل جانا اور پھر ہمارا سانس کا آسانی سے اندر جانا، کیا یہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے؟ اگر یقین نہ آئے تو ذرا ناک بند کر کے اور ذرا آدھا منٹ تک بیٹھ کر دیکھیں، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ایک نتنا کھلا ہوگا، ایک سے یعنی سانس جاری ہوتا ہے، ایک بند ہوتا ہے، جو بند ہے وہ تو بند ہی رکھیں، مثلا جیسے کھلا ہوا ہے
اور اس کو تھوڑا سا اس طرح دبا لیں کہ بالکل باریک سا سانس نکلے، کہ آپ کو پوری طاقت لگانی پڑے سانس اندر کھینچنے میں، اتنا بس باریک سوراخ رکھیں، اور ٹائم نوٹ کر کے 10 سے 12 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ، صرف 20 سیکنڈ آپ اس مشقت کے ساتھ سانس لے کر دیکھیں۔ 20 سیکنڈ کے بعد پھر ایک دم ناک کو چھوڑ دیں اور ایک لمبا سانس کھینچ کر دیکھیے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ سانس کا آسانی سے اندر جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمہ وقت ہمیں نعمت عطا فرما رہا ہے، یہ تو ایک نعمت کا تذکرہ ہے، ایسی اربوں خربوں نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہم نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کی، ہم نے اس کی کتنی تعظیم کی، ہم نے اس کی عظمت کا کتنا لحاظ و پاس کیا؟ یقیناً نہیں۔ ہم ہزارہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، اس کا رزق کھاتے ہیں، لیکن بات اس کے دشمن شیطان کی مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک انتہائی بے مروتی والا معاملہ ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اور زمین تمام کی تمام قبضے میں ہوگی، قبضے میں کروں گا میں اسے قیامت کے روز۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز تمام زمین کو سمیٹ دے گا۔ قبضے میں کرنے کا مطلب تمام زمین کو سمیٹ دے گا۔ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ تو جب زمین سمٹے گی تو لازم سی بات ہے کہ اس میں اتنی گنجائش تو نہیں کہ ایک چیز دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، تو وہ تباہ برباد ہوگی، اور اس طرح آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی تمام آسمان بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا معاملہ ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اسے پاکی ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس سے کہ جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا اور پاک ہے۔ اب یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ برود قیامت، یعنی جب آخری وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایک سور پھنکوائے گا، ایک یعنی اس طرح سینگ کی طرح، جیسے اوپر سے سینگ باریک ہوتا ہے، نیچے سے اس طرح چوڑا ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر سوراخ کر لیا جائے اور ایک طرف سے اس میں پھونک ماری جائے تو آواز نکلے گی زوردار۔ تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے چند لوگوں کے۔ وہ کون ہیں وہ آگے آتا ہے، ابھی خود ہم تفسیر میں بھی عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے گا۔ اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا پھر سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو بے ہوش ہو جائے گا وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس کے اندر بڑے اقوال ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہوں گے، کسی نے کہا اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کسی نے کہا اس سے مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام ہوں گے وغیرہ وغیرہ، کسی نے شہداء کو بھی کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، باقی سب دنیا بے ہوش ہو جائے گی اور سب اس دنیا سے گویا کہ رخصت ہو جائیں گے، بالکل کوئی ہوش آواز نہیں ہوگا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو اچانک وہ کھڑے ہو جائیں گے اس حال میں کہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ عجیب تحیر، خوف، تعجب، ایک ڈر دل میں پیدا ہوگا، دہشت پیدا ہو جائے گی۔ جن باتوں کے بارے میں پہلے صرف سنا تھا آج اس کا باقاعدہ مظاہرہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو دل بڑے بے چین ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور کے ساتھ۔ زمین سے مراد یہ زمین نہیں ہوگی کیونکہ تو تباہ ہو جائے گی، وہ مخصوص زمین مراد ہے جس پر محشر قائم ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب۔ اس کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یہ ہمارا نامہ اعمال ہے۔ سلسلہ گفتگو بھی جاری ہے، آیت باقی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 69 آیات کی 69ویں آیات کی تفسیر چل رہی تھی اور اب اس کا آدھا حصہ ہوا تھا، اور کل کا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو قیامت کا ذکر چل رہا تھا۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ زمین سے مراد، چونکہ یہ زمین تو تباہ ہو جائے گی، جو ہماری آج دنیاوی زمین ہے وہاں پر ایک نئی زمین قائم کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں آج ملک شام ہے وہاں پر وہ زمین ہوگی، اور وہاں گویا کہ اس زمین پر میدان محشر طاری ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق تجلی فرمائے گا جس سے پورا عالم روشن ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ صحیح ترین احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز قیامت دیدار الہی کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو بالکل اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، یعنی بالکل واضح طور پر۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ، اور اس کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کس طرح اپنی زیارت کرواتا ہے، اس کی کیفیت بیان کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت نہیں ہے، جہت نہیں ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کہاں، کس طرف ہم دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں گے کہ یہ اللہ ہے، کس طرف دیکھیں گے جبکہ اس کے لیے کوئی سمت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دور و نزدیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر ہم کیا دور ہوں گے نزدیک ہوں گے؟ یہ مطلب ایسے معاملات ہیں کہ جن کی صحیح صورت کا ادراک فی الوقت ممکن نہیں ہے، لہٰذا بڑے بڑے علماء نے یہی لکھا کہ جب انشاءاللہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے دیکھیں گے، تو وہاں پر ہی چل کے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کی زیارت نصیب فرمائے، ہمارے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور وہاں پہ ہم عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابِ، اور رکھی جائے گی کتاب۔ کتاب سے مراد کل پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے کیونکہ اس میں ہمارے تمام معاملات درج ہیں، اور یا اس سے مراد ہمارا نام اعمال ہے کہ وہ کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور لایا جائے گا انبیاء علیہ السلام کو اور گواہوں کو۔ انبیاء علیہ السلام آئیں گے، وہ آ کر کہیں گے کہ یا رب کریم ہم نے ان کو تبلیغ دین کی تھی، اور بطور گواہ ان لوگوں کو لایا جائے گا جو انبیاء علیہ السلام کے ہر دور میں متبع رہے ہیں، تابعین رہے ہیں، کہ وہ آ کے گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے ان نبی نے تبلیغ دین فرمائی تھی اور ان کفار وغیرہ نے اس کا رد کر دیا تھا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ان سب کو بلائے گا وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، سچا فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر کہ کوئی عذاب میں مبتلا ہے، کوئی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہے، میدان محشر کی شدید بھوک پیاس اور شدید گرمی میں مبتلا ہے، تو وہ اس کی اپنے شامت اعمال کا نتیجہ ہے جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم کا تحقق نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو وہ جو اس نے عمل کیا تھا، یعنی جو بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا بدلہ اس جان کو مکمل طور پہ دیا جائے گا۔ اچھا کام کیا تھا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، برا کام کیا تھا تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر انداز سے جانتا ہے، خوب جانتا ہے اس کو جو وہ کر رہے ہیں۔ تو آج لوگ جو دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، ان پر خبردار ہے، انہیں ملاحظہ فرما رہا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں، اور نہ ان تمام چیزوں کا مطلب ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک دو چیزیں اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، وہ اس کو تمام چیزیں اس کے پیش نظر ہیں، اور میدان محشر میں ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا، لہٰذا کسی کو مجال انکار نہیں ہوگا۔ اور اگر مجال انکار ہوا، جیسے بعض کفار ہیں
کہ وہ انکار کریں گے، جھوٹ بول دیں گے کہ ہم نے کام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دے گا اور ان کے جسمانی اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ برے برے کام کیے تھے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف جماعت جماعت، گروہ گروہ کر کے۔ یعنی ہانکنے کا مطلب ہوتا ہے دھکے دینا، جیسے کسی کو حقارت سے دھکے دے دے کے آگے بھیجا جاتا ہے، جیسے بالفرض کوئی قیدی ہوں جو سنگین قسم کے قیدی ہوں تو پھر ان کو پیار محبت سے نہیں لے کر جاتے بلکہ حقیرانہ انداز میں دھکے دے دے کے ان کو کہا جاتا ہے چلو اپنے بیرک میں جاؤ، جیل کے اندر جاؤ۔ اسی طریقے سے ان کفار کو دھکے دے کے گروپ کے گروپ ان کے ہوں گے جو جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے قریب پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو کھول دیے جائیں گے اس جہنم کے دروازے، وقال لہم خزنتہا، اور کہے گا ان کفار کے لیے اس جہنم کا داروغہ۔ داروغہ مینز سمجھ لیں کہ جو باہر دروازہ کھولنے بند کرنے پہ مقرر ہیں وہاں کے فرشتے، وہ ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے رسول تمہارے پاس تم ہی میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تلاوت کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات کو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس یہ موجودہ دن کی ملاقات سے۔ کیا ایسا تھا کہ نہیں تھا یہ بتاؤ؟ تمہارے پاس انبیاء آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اور تمہیں اسی دن سے ڈرایا گیا تھا یا نہیں ڈرایا گیا تھا؟ قالوا بلا، تو وہ کفار کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ثابت ہو چکا عذاب کا فیصلہ کفار پر، یعنی اب ان کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کی شامت اعمال کی بنا پر، ان کی گمراہی کی روش کی بنا پر اب ان پر عذاب مسلط ہو چکا ہے، کیونکہ یہ حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ اختیاری معاملہ تھا کہ چاہے آپ کفر کو اختیار کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں، چاہے اسلام کو اختیار کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں، انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ مسلمان مریں گے تو اچھا انجام ہے، کافر ہو کر مریں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا انجام ہے۔ لہٰذا ان پر چونکہ عذاب مسلط ہو چکا، اب آپ باہر آنے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اقرار کرنا کہ جی ہاں انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ نبی تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس حال میں کہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب غور فرمائیں کہ ایک تو میدان محشر کی بھوک، پیاس، گرمی، ذلت، رسوائی، کہ حقارت کے ساتھ ان کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا گیا ہوگا، ان کے اوپر پھٹکاریں پڑ رہی ہوں گی، چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، جیسے کل بھی آیت کریمہ گزری تھی کہ چہرے ان کے بالکل کالے سیاہ پڑ گئے ہوں گے، انتہائی مکروہ صورتیں بنا دی جائیں گی، اور پھر ان کو ذلت کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے دھکے دے دے کے جہنم کے اندر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، پھر جہنم کے شدید عذاب، اور پھر اس کے بعد جب یہ ندا آئے گی کہ اب تم جہنم میں جاؤ، تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، تو اب خود غور کر لیجئے کہ حسرت کا عالم کیا ہوگا، پچھتاوے کا عالم کیا ہوگا، کیسی دہشت دل پہ طاری ہوگی، کیسی وحشت طاری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اس سے پہلے کہ یہ وقت ہم پر آئے اور خدا نخواستہ جہنم کا داروغہ یہ سوال کرے کہ کیا تمہیں اس دن سے نہیں ڈرایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔
تو تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ و افضل اور دوسرے کو اپنے سے حقیر اور کمتر تصور کرنا۔ جب یہ تکبر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہو، آسمانی کتابوں کے مقابلے میں ہو، نبی کے مقابلے میں ہو، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کفر ہوتا ہے۔ اور کفار جو ہیں وہ تقریباً تمام کے تمام کفار اسی تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سنتے ضرور ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، قرآن میری کتاب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تیری بات نہیں مانیں گے، تیری بات یہ غلط ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو سامنے والے کی جو بڑا عظیم ذات ہو اس کی بات کا انکار کر دینا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے قول کو حقیر سمجھا تبھی تو اس کا انکار کیا۔ تو جو شخص حقیر سمجھے گا اللہ کے قول کو وہی انکار کرے گا۔ ایک ہوتا ہے دیکھیں اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا، جیسے بعض مسلمان ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن وہ انکار کے طریقے پر نہیں ہے، یعنی یہ کہ ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے تو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن ہماری کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ضرور ہوں گے لیکن کافر نہیں ہوں گے۔ کفار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف ان باتوں کو عملی لحاظ سے ترک کر دیتے ہیں بلکہ انکار بھی کر دیتے ہیں، ہم اللہ کا یہ حکم مانتے نہیں ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کے انکار کر دینے کی وجہ سے ان کا تکبر ظاہر ہوتا ہے اور متکبرین پھر جہنم میں جائیں گے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر و معمولی سمجھنا اور آپ کی بات، آپ کے قول کو اختیار نہ کرنا، اسی طرح قرآن کو حقیر اور معمولی سمجھ کے ہی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کا کہنا نہ مانے یعنی انکار کرے، رسول کے قول کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، وہ حقیقتاً ان تینوں کے ساتھ تکبر کر رہا ہے اور متکبر ہے، اور اللہ نے فرمایا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور متکبرین کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اب پیچھے کفار کے لیے بھی تھا کہ سیق الذین کفروا الی جہنم، اور یہاں مسلمانوں کے لیے ہوگا کہ سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، وہاں پہ بھی زمرن کے الفاظ تھے لیکن اس میں فرق ہوگا، کفار کو دھکے دے دے کے چلایا جائے گا، اور یہاں سیقہ سے مراد ہے کہ مومنین کو ان کی سواریوں پر سوار کیا جائے گا اور ان کی سواریوں کو پھر پیار سے ہانکا جائے گا۔ جیسے کہ مطلب کوئی بادشاہ کسی علاقے کے دورے پر آئے تو اس کے لیے عالی شان گھوڑا پیش کر دیا جائے، بادشاہ اس پر بیٹھے، پھر ایک آگے سے اس کے لگام کو پکڑے، ایک پیچھے سے ہلکے ہلکے گھوڑے کو چلائے اور اس شان کے ساتھ بادشاہ داخل شہر ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہوں گے جب انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سواریاں بھی فراہم کرے گا، اور بعض پیدل بھی جا رہے ہوں گے۔ یہ سواریوں والوں کا تذکرہ ہے کیونکہ جنتیوں کو ایسا نہیں کہ ان کو دھکے دے دے کہا جائے گا چلو جنت میں چلو جنت میں، یہ بدتمیزی کا معاملہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کفار کے ساتھ ہوگا تو وہ بدتمیزی نہیں ہوگی بلکہ ان کے عین ان کے مقام کے مطابق ہوگا، لہٰذا یہ سواریوں پر ہوں گے، ان کی سواریوں کو آہستہ آہستہ ہانکا جائے گا اور جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور چلائی جائیں گی سواریاں، ہانکی جائیں گی سواریاں ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرے، دنیا میں ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا۔ لیکن پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب، اللہ کا خوف رکھنے کا مطلب دل کی فقط ایک وقتی کیفیت نہیں ہے کہ ایک دل میں ڈر سا پیدا ہوا، تھوڑے سے آنسو نکلے، ہم نے کہا جی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی جو علامات ہیں، قرائن ہیں، نشانیاں ہیں، وہ دائمی طور پہ ہم پہ نظر آنی چاہیے۔ یعنی انسان جان بوجھ کے صغیرہ کبیرہ گناہ نہ کرے، اچھی صحبت میں رہے، علم دین سیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات کو ان کے وقت پر ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرے، اس طرح جتنے اس کے دنیاوی معاملات ہیں انہیں دائرہ شریعت میں رہ کر وہ پورا کرتا رہے، تو یہ ہیں اللہ کے خوف کی علامات۔ اب ہمارے ہاں یہی صورتحال ہے کہ جو خوف کی علامات ہیں وہ ایک بھی نظر نہیں آئیں گی اور پھر بھی اپنا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جی میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھائی ڈرتے ہیں تو اس کی علامات کہاں ہیں؟ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی سانپ سے میں بہت ڈرتا ہوں، اور پھر سانپ سامنے آ جائے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دے، تو یہ کیا ڈرنے کی علامت ہوئی بھائی؟ تو یہی معاملہ ہے کہ ہم صرف زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ہمارے اس قول کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، لہٰذا یہ ڈرنا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ حقیقتاً جو ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر کے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور چلائی جائیں گی سواریاں ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرے، إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف، زمراً، گروہ گروہ۔
یعنی گروہ در گروہ وہ سواریاں جنت کے اندر جائیں گی، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب آ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور کھول دیے جائیں گے ان کے لیے اس جنت کے دروازے، وقال لہم خزنتہا، اور کہے گا ان کے لیے جنت کا داروغہ، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، تم بہت اچھے رہے، تم نے بہت اچھا کام کیا، فادخلوہا خالدین، تم اس میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ غور فرمائیں کہ وہ کیسا لمحہ ہوگا، دنیا کے اندر عبادات کی مشقت برداشت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے مصائب و آلام پر زبان کو اعتراض کے لیے دراز کرنے سے رک جانے والا، گناہوں کو چھوڑ دینے کی مشقت برداشت کرنے والا، دین پر چلتے ہوئے لوگوں کے طعنے برداشت کرنے والا، جب میدان محشر میں پہنچے گا اور ان تمام لوگوں کے سامنے اسے عزت کے ساتھ سواری پر بٹھایا جائے گا اور انتہائی شان کے ساتھ جنت کے قریب آئے گا، اور جنت کا فرشتہ اسے سلام کر کے یہ بشارت دے گا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ آپ خود سوچئے، ساری دنیا کی تکلیفیں پریشانیاں ایک لمحے میں بھول جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مضمون بیان فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہ جنتی جس نے بہت ہی تکلیف اٹھائی تھی، بہت غم دیکھے تھے، بہت پریشانیاں دیکھی تھیں، جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت کا ایک فرشتہ اسے جنتی نہر میں غوطہ دے گا اور باہر نکال کے اس سے پوچھے گا، بتاؤ دنیا میں تم نے کوئی غم دیکھا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ یعنی جنت کی نہر کا ایک ہی غوطہ پچھلی تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کے تصورات کو اس کے ذہن سے محو کر دے گا اور کوئی پریشانی اس کو یاد نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے جب کافر جہنم میں جائیں گے تو سرکار فرماتے ہیں جہنم کا فرشتہ ایک جہنمی نہر میں اس کو غوطہ دے گا اور باہر نکال کے پوچھے گا کہ بتا دنیا میں تو نے کوئی راحت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی۔ یعنی جہنم کی نہر کا ایک غوطہ اتنا شدید عذاب کے ساتھ ہوگا کہ پچھلی تمام نعمتوں کو وہ بھول جائے گا۔ اب آپ خود غور فرمائیے کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے دین اسلام کی پابندیوں کو بوجھ تصور کرنا یا دین اسلام کے قریب ہی نہ آنا اور پھر دنیاوی آسائشوں کو حاصل کرنے کے بعد یہ کہنا جی ہم بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سکون وقتی اور عارضی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اسلامی قبول نہیں کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے، سب راحتیں بھول جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا اور اللہ تعالیٰ سب کا ایمان محفوظ ہی رکھے، لیکن اگر شامت اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور وہاں پر جا کے اس کو عذاب ہوا، تو پھر یہ آسائشیں اور نعمتیں بالکل یاد نہیں رہیں گی، 2 منٹ میں بھول جائیں گی۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے اگر کوئی بالکل تندرست آدمی ہو، اسے کبھی کوئی بیماری نہ ہوئی ہو اور پھر آخری عمر کے اندر اسے ایک دم کینسر ہو جائے، شدید قسم کے اسے بیماریاں لاحق ہو جائیں، تو پھر اس کو سابقہ زندگی کی تمام نعمتیں آسائشیں بھول جائیں گی۔ وقتی تکلیف آدمی کو سابقہ راحتیں بھلا دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی آپ بیمار ہوں تو خود غور کر لیجئے گا کہ پھر تمام نعمتیں یاد نہیں رہتی، پھر کوئی خوشی کا تصور ذہن کے اندر نہیں رہتا، بلکہ وقتی تکلیف پر ایسی توجہ ہوتی ہے کہ پچھلی نعمتوں کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس دائمی انعام کے لیے، اس ایک بڑے وقت کے لیے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر چل رہی تھی اور اس کی 73ویں آیت کے بارے میں کلام ہو رہا تھا کہ جب دنیا میں مشقتیں برداشت کرنے والا مسلمان، دین کی پابندیوں کو بوجھ نہ سمجھنے والا بلکہ اللہ کی نعمت تصور کرنے والا مسلمان اس دنیاوی مشقت سے موت کے ذریعے نجات پا کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اس کے لیے راحتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے داروغہ خود اس کو سلام کہیں گے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کی بشارت دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے ان خوشگوار لمحات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان لمحات کی برکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر استقامت پذیر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وقالو، اور وہ جنتی جب فرشتے کی طرف سے سلام وغیرہ سنیں گے، بشارت سنیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ثابت ہیں، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، یعنی اس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور اس نے ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنایا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم ٹھکانہ بناتے ہیں جنت میں، یعنی اس کی عطا سے، اس کے کرم سے، یہ بڑا کرم ہے اس کا کہ ہم یہاں پہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں ہم چاہیں۔ اب یہ جو جنتی بولیں گے یہ ان کو گمان ہوگا کہ اتنی بڑی ان کو جنت ملے گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جو تمہاری اس دنیا کا 10 گنا زیادہ ہے۔ اب اندازہ فرمائیں، دنیا پوری اس کو دے دی جائے تو آج اگر پوری دنیا کا کوئی مالک ہو جائے تو وہ کتنا اپنے آپ کو وسیع حکومت کا مالک تصور کرے گا۔ تو ادنا ترین جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، تو اسے جب اندر داخل کیا جائے گا تو کہا جائے گا پورا آپ کا، جہاں چاہیں آپ رہیں۔ تو انہیں ایسا لگے گا کہ پوری جنت ہی یہ ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو کے جہاں چاہیں رہو۔ تو یہ اصل میں ہر جنتی کو جو اس کے درجات دیے جائیں گے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ تمہاری مرضی ہے، جہاں مرضی جا کر رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ساتوں جنتیں سامنے رکھ دی جائیں گی کہ تمہاری مرضی ہے، چاہے جنت الفردوس میں رہائش اختیار کر لو، چاہے نیچے والے درجے میں آ جاؤ، بلکہ درجے کی تعین اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ہاں، اس درجے کے اندر جہاں وہ چاہے گا وہ رہے گا، اس کو اجازت ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو عمل کرنے والوں کا بدلہ کیا ہی اچھا ہے۔ عمل کرنے والوں کا بدلہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لے آنے والوں کا بدلہ، بلکہ عمل کو یہاں ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہو جانا یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اسی نعمت پر اکتفا کرتے ہوئے اعمال سے جان چرانا، اعمال سے جی چرانا، نظریں چرانا، سستی کا شکار ہو جانا، غفلت اختیار کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ جنت کے درجات اعمال کی کثرت کی بنا پر بلند ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہنے چاہیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تو دیکھے گا، یعنی کوئی بھی عام آدمی سے خطاب ہے کہ اے اوپر جانے والے، جب تو اللہ کی عطا سے اوپر جائے گا تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ وہ عرش کے ارد گرد حلقہ کیے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جب ہم انشاءاللہ اوپر پہنچیں گے، اور یہ تو اللہ کے کرم سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ کی روح بدن سے نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجازت دے گا، اذن عطا فرمائے گا کہ وہ سیدھی عرش الہی پر پہنچ کر سجدہ ریز ہو جائے گی۔ تو یعنی بروز قیامت کا معاملہ تو علیحدہ ہے، جب ہم مرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری روح کو پیش کیا جاتا ہے سجدے کے لیے، تو وہیں پر ہم ملاحظہ کریں گے کہ عرش الہی ہے اور اس کے گرد حلقہ بنا کے بہت سارے فرشتے موجود ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کر رہے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان تمام جو لوگ ہیں ان کے درمیان بروز قیامت حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وقیلا، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہا جائے گا سے مراد فرشتے نہیں کہیں گے، بلکہ جو مومنین ہوں گے ان کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔
یہ 75 آیات مکمل ہوئیں اور سورہ زمر کا اختتام یہاں پر ہوا، یعنی اس کی آیاتیں 75 ہی تھیں، اور آج سے انشاءاللہ سورۃ المؤمن کا آغاز ہوگا۔ سورۃ زمر کے اندر آپ نے دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کی تبلیغ کا تذکرہ ہوا، قیامت کے احوال، جہنمیوں کا ذکر، مومنین کا تذکرہ کیا گیا، اور تقابل کے طور پر جو ضدین ہیں کہ عالم، جاہل، مومن، کافر اور اللہ کی معرفت رکھنے والا، اللہ کی معرفت سے محروم، ان کے تقابل کے طور پہ ذکر کیا گیا تاکہ ہم غور و تفکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اور اخروی کامیابی کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کوشش شروع کریں۔ تو اس صورت کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہمیں ضرور اس قسم کی کوشش کو سنجیدگی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ سورۃ المومن بھی مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً 85 آیات ہیں، اور انشاءاللہ آج سے اس کا ہم آغاز کریں گے۔ مکی آیات بار بار آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ مکی آیات یا مکی صورتیں وہ آیات یا وہ صورتیں ہیں کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، اور اس کی 75 آیات ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پہلے سے علم ہے کہ مکی صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کو بیان فرماتا ہے، اپنے نبی کو تسلیاں ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے احوال یعنی عقائد کا کثرت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ اکثر مکی آیتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ یہ پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو صورتوں کے شروع میں حروف ہوتے ہیں جن کے کوئی معانی بیان نہیں کیے گئے، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، یہ آپ کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معانی کو بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب کا اتارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، علم والا ہے، یعنی یہ تصدیق ہے اس بات کی کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور عزیز اور علیم اللہ کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، وقابل التوب، اور توبہ کا قبول فرمانے والا، شدید العقاب، سخت عذاب والا، ذی الطول، بڑے انعام والا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے صفات کا تذکرہ فرمایا اور بہت ہی نفیس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنے کا مقام ہے۔ تو دیکھیے اوصاف: غالب، بڑی عزت والا، پھر علیم، جاننے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، شدید عذاب والا، بڑے انعام، بڑی قدرت والا۔ ذی طول، طول کہتے ہیں قدرت کو، انعام کے لیے بھی بولتے ہیں، بڑے انعام والا، بڑی قدرت والا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو یہ پہلے گویا کہ ایک دلیل فراہم کی گئی ہے، اس کے بعد آخر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو رب غالب بھی ہو، جاننے والا ہو، گناہوں کو بخشنے والا ہو، توبہ کو قبول فرمانے والا ہو، اس کا عذاب بھی شدید ہو اور وہ بڑی قدرت رکھنے والا ہو، تو کیا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جانی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ تو بس پھر یہ ثابت ہو گیا کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان صفات پر غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، اور اب بھی اگر نہیں مانتے تو پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنے کا مقام ہے، اسی کی طرف پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو اگر ابھی بھی تسلیم نہیں کرے کوئی تو پھر
جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، وہاں جا کے پھر خدا نخواستہ اگر کفر اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات تھیں، خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ان کا انکار کرتے رہے تھے، تو برا انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے ہیں الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں صرف کافر ہی جھگڑتے ہیں۔ دیکھیں، جھگڑا کرنے کا مطلب ہوتا ہے بطریق انکار، یہاں جو بیان کرنے کا مقصود ہے بطریق انکار، کہ وہ انکار کرتے ہوئے جھگڑا کر، ہم نہیں مانتے اس کو، یہ تو شعر ہے، معاذ اللہ یہ تو جادو ہے، یہ سحر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی الزام پیچھے کفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یہ تو اہل کتاب سے گٹھ جوڑ رکھتے ہیں اور ان سے یہ آیتیں وغیرہ لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ جھگڑا کرنا منع ہے جو بطریق انکار ہے، بطریق طنز ہے، بطریق اعتراض ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آیات کو باہم دلیل کے طور پہ پیش کرنا کسی مناظرے میں، یا کسی مسئلے کی تحقیق کے سلسلے میں اپنے اپنے دلائل پیش کرنا، اور دوسرے کے دلیل کے ضعف کو ذکر کرنا، اپنی دلیل کی قوت کو بیان کرنا، یہ کوئی جھگڑا معاذ اللہ کوئی برا نہیں ہے، نہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت اور نعمت ہے کہ مجتہدین قرآن پاک کی آیات کو ایک دوسرے کے موقف کو کمزور ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا موقف کمزور ہے، آپ کے خلاف یہ آیت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا موقف کمزور ہے، یہ آیت ہے۔ تو اس طرح یہ جو آیات پیش کرنا یہ حقیقتاً جھگڑا نہیں ہے، بلکہ معاملے کی تحقیق کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور ایک اچھے مقصد کے لیے ہے، تو یہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہوں گے۔ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبَلَادِ، تو اے سننے والے تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کرے ان کفار کا مختلف شہروں میں آسانی سے گھومنا پھرنا۔ یہ کتنی نفیس بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آیات الہی میں جھگڑتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کا انجام برا ہے، لہذا دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برے کاموں کا بدلہ اچھے انداز سے دنیا میں دے رہا ہے تو یہ چیز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ یار ان کے پاس تو ساری نعمتیں ہیں، خوبصورت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، وجاہت ہے، ان کے لیے آسائشیں ہیں، یہ کیا چکر ہے، کافر ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ چیزیں دھوکے میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ وقتی ان کے لیے عارضی راحتیں ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ اچھے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اچھے کام کو ضائع نہیں کرتا، اس کا بدلہ دنیا میں ان کو دیا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ کافر کی کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو پھر بروز قیامت ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے بلکہ سزا ہی سزا ہے۔ لہٰذا پھر عارضی طور پہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سوچنا کہ شاید اسلام کمزور ہے، شاید ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں ٹھیک ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تمام غلط چیزیں ہیں۔ یہ ایک شدید دھوکے میں مبتلا ہونا ہے، جس دھوکے کا حقیقی طور پہ اندازہ اس وقت ہوگا جیسے ہماری آنکھیں بند ہوں گی، غیب کے پردے کھل جائیں گے، اٹھ جائیں گے، سامنے غیبی امور منکشف ہو جائیں گے، تو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام حق تھا یا نہیں تھا۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم کی نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے، یعنی ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار سے پہلے بہت سارے قومیں گزری ہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کو بھی نوح کی قوم نے جھٹلایا، اور اس کے علاوہ اور دیگر گروہ گزرے تھے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر امت نے یہ قصد کیا، ارادہ کیا، لِيَأْخُذُوهُ، کہ وہ اپنے نبی کو پکڑ لیں، یعنی ان کو قابو کریں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں۔ یہ سب نے کوشش کی۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ باطل کے ساتھ یعنی ناحق دلیلوں کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کہ اس سے حق کو ٹال دیں، یعنی وہ اپنی بوگس دلائل لے کر آئے کہ شاید اس کے ذریعے حق ٹل جائے گا، اسلام کی دلیلوں کا ہم رد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، اپنے عذاب میں جکڑ دیا اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب، کیا تم نے دیکھا کہ پھر میرا عذاب کیسا ان پہ نازل ہوا کہ ان قوموں کے وجود مٹا دیے گئے، ان کی طاقت، ان کی جوانیاں، ان کا حسن و جمال، ان کی دنیاوی ترقیاں، ان کے افراد کی قوت اور کثرت، یہ سب کے سب ایک قصہ پارینہ بن گئی اور وہ سب کے سب فنا ہو گئے۔
وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت ہو چکا تیرے رب کا فیصلہ ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، اور وہ کیا فیصلہ ہے کہ انہم اصحاب النار، کہ بے شک وہ دوزخ والے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ جو فیصلہ فرما دے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لہٰذا معلوم ہوا کہ جو حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہو گیا وہ ضرور جہنم میں جائے گا، یہ نص قطعی ہے اس بات پر۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ نہیں کافر بھی نجات پا جائے گا معاذ اللہ اور اس کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس قسم کی آیات کا انکار کر دیا۔ کافر کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے، جو حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوگا وہ ضرور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی دعا قابل نفع ہے، کہ یہ حاملین عرش جو ہیں، فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش الہی کے ارد گرد فرشتے حلقہ باندھ کر ذکر الہی کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ان کی دعا ہمارے لیے نافع ہے، تبھی وہ دعا کر رہے ہیں، ورنہ اگر ایک چیز دوسرے کو نفع نہیں دیتی تو اس کام میں مشغول ہونا عبث اور بیکار ہے۔ اور فرشتے تو وہی کام کرتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، تو گویا کہ وہ ہمارے لیے دعا خود نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیکار کام کا یقیناً حکم نہیں دیتا ہے۔ یہ عامر کی حکمت کے خلاف، اگر عامر حکیم ہو تو وہ غلط چیز کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ ایک کی دعا دوسرے کے لیے نافع ہے، اور یہی ایصال ثواب کی دلیل بھی ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہمارا کوئی عمل کسی دوسرے کو نفع بخش نہیں ہو سکتا، تو بتائیے دعا ایک عمل ہے یا نہیں ہے؟ دعا دوسرے کو نفع بخش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جب ایک کا عمل دوسرے کو نفع دے رہا ہے، تو اسی طریقے سے جو احادیث سے ایصال ثواب ثابت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس کو رد کرتے ہوئے یہ عقلی دلیل فراہم کرنا کہ جی ایک کا عمل دوسرے کو کوئی نفع نہیں دے سکتا، یہ غلط ہے۔ جس طریقے سے ایک کی دعا جو ایک عمل ہے دوسرے کے لیے نافع ہوتی ہے اور فائدہ دیتی ہے، اسی طریقے سے ایصال ثواب بھی دوسرے کو فائدہ دیتا ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیرے رحمت و علم میں ہر چیز، یعنی وسعت گھیرا ہوا ہے، وسیع ہے تو، کل شیء ہر شے کو، رحمتاً و علماً رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، تیرے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمن کا آغاز ہوا تھا اور اس کی تقریباً 7 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 7ویں آیت کی کچھ تفسیر باقی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں
اور عرش کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اور مومنین کے لیے دعا اور استغفار کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے ان پہ لازم کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ تو ہم یہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں 7ویں آیت سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش، وہ جو اٹھاتے ہیں عرش کو، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ یا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اور ربنا، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، وسعتا، وسیع ہے تو، کل شیء، ہر شے کو، رحمتاً و علما، رحمت اور علم کے اعتبار سے۔ یہاں سے ہماری تفسیر چل رہی تھی اور یہاں پر اختتام ہو گیا تھا۔ یہ فرشتوں کو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یا رب کریم، تو نے ہر مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر مخلوق کو گھیرا ہوا ہے، دو چیزوں کے اعتبار سے۔ یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک رحمت کے اعتبار سے اور دوسرا اپنے علم کے اعتبار سے۔ رحمت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز تک پہنچی ہوئی ہے، ہر مخلوق تک، ہر چیز تک پہنچی ہوئی ہے۔ رحمت کا مطلب یاد رکھیے گا، رحمت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی۔ رقت قلبی کا مطلب دل کی نرمی ہوتی ہے، اور تو اب اس کا آیت کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ اے رب کریم، تیری رقت قلبی نے ہر مخلوق کو گھیرا ہوا ہے۔ تو لازم سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ قلب ہے اور نہ قلب کی نرمی اس کے لیے متصور ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب انسان کا، ہم اپنی مثال لے کر پھر اس کے اصل مفہوم کی طرف آئیں گے، کہ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو یہ دل کی نرمی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ سامنے والے پہ فضل و کرم کرے، کچھ انعام اس کو عطا کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اپنی غربت کا آپ کے سامنے اظہار کرتا ہے اور انتہائی عاجزی اور بیچارے پن کے ساتھ کرتا ہے، تو آپ کا دل اگر نرم ہو جاتا ہے تو آپ فوراً کچھ نکال کر اس کو دے دیتے ہیں۔ تو دل کی نرمی انعام کا تقاضا کرتی ہے کہ جی انعام دیجئے، کرم کیجئے، فضل کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ جب دل کی نرمی پیدا ہوگی تو اس کو انعام، اکرام، فضل و کرم لازم ہوگا۔ تو جب اس کو فضل و کرم لازم ہوگا تو جس سے کوئی چیز لازم ہو اس کو ملزوم کہا جاتا ہے۔ تو دل کی نرمی ملزوم ہوئی اور اس کو انعام، اکرام، فضل و کرم لازم ہوا۔ اب یہ بلاغت کا اصول ہے کہ بعض اوقات ملزوم بول کر لازم اور لازم بول کر ملزوم مراد لیا جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں اسی بلاغت کے اصول کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں، یعنی رحمت کا معنی ہے رقت قلبی، ہم رقت قلبی بول کر اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا انعام، فضل و کرم مراد لیتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا رب کریم، تیرے انعامات نے، تیرے فضل نے، تیرے کرم نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، یعنی کوئی کائنات کی شے ایسی نہیں جس پہ تیرا فضل، تیرا کرم اور تو نے اس پر انعام نہ فرمایا ہو۔ تو واقعی یہ بالکل صحیح بات ہے اور ایک حقیقت کا بیان ہے کہ آپ غور کریں کہ کفار جو سب سے بڑے اللہ کے دشمن متصور ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آخری نبی میرے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اور کوئی کافر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو حکم ہے کہ یہ نبی ہیں ان پر ایمان لاؤ، اس کو غلط قرار دے رہا ہے کہ نہیں معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ تو صراحتاً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے، یہ نبی نہیں ہے اور ان کو نبی بول رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا قرار دے کر بہت ہی بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو بھی نعمت عطا فرماتا ہے، ان پر انعام فرماتا ہے، اپنا فضل و کرم جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں، وہ کفار پر بھی نظر آتا ہے۔
تو فرشتوں کا یہ بیان بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے تمام مخلوق کو گھیر لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر مخلوق کو جانتا ہے، بلکہ اس کی کیفیات، اس کے دل پہ وارد ہونے والے خیالات، اس کے دل میں وارد ہونے والے جو بھی وساوس ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ پر منکشف ہیں، کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ تو فرشتوں کا یہاں بیان کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا بیان ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بیان ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت مزید ہمارے قلوب میں بڑھتی ہے۔ تو یہ فرشتے اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے فضل نے، تیرے کرم نے اور تیرے علم نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو مغفرت فرما دے ان کے لیے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور پیروی کی تیرے راستے کی، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا لے دوزخ کے عذاب سے۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ فرشتے عرض کر رہے ہیں کہ یا رب کریم ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، تیرے راستے کی پیروی کی، انہیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو توبہ کر چکے اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کی مسلسل پیروی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر دعا کی کیا حاجت؟ ان میں تمام انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو تو آپ اس اعتبار سے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو توبہ کرو، میں بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، ان کی توبہ کرنا وہ اصل میں ان امور کی بنا پر تھا جو تعلیم امت کے لیے افضل امور کو ترک کر کے اور اس سے کم مفضول امر کو یا مفضول معاملے کو اختیار کر لیا کرتے تھے، صرف تعلیم امت کے لیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی مسواک کو ترک فرمایا تاکہ امت پر یہ چیز واجب نہ ہو جائے، اگر مسلسل آپ کرتے تو امت کے لیے لازم ہو سکتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کبھی کبھی ترک فرمائی۔ تو ان امور پر جو یعنی کم فضیلت والے امور اختیار کرنا اور اس سے تھوڑی سی بڑی فضیلت والے امر کو ترک کر دینا صرف تعلیم امت کے لیے، امت پر محبت اور رحمت کی وجہ سے، اس پر انبیاء علیہ السلام توبہ کرتے ہیں، اس اعتبار سے انہیں تائب کہا جا سکتا ہے، ورنہ حقیقتاً وہ گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام، اولیاء اعظام سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس آیت کے تحت۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جو پہلے ہی تائب ہے، جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کے لیے دعا کیوں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کسی کو پہلے سے حاصل ہوتی ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام مغفرت شدہ ہیں، اسی طرح صحابہ کرام، ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں، اسی طرح اولیاء اعظام کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ سب مغفرت شدہ ہیں، اور عام مومنین مومنات کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو بہرحال ان سے قطع نظر انبیاء علیہ السلام کو لے لیں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ممنوع نہیں ہوگا، اس اعتبار سے کہ فرشتے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ انبیاء علیہ السلام کو اس آیت کے سے نکال دیجئے، یعنی ان کو اس آیت کے تحت نہ لے کر آئیں، تو یہ تو کنفرم ہے کہ صحابہ کرام، اولیاء اعظام اس آیت کے تحت داخل رہیں گے، کیونکہ وہ توبہ کرنے والے اور اللہ کے راستے پر چلنے والے ان دونوں چیزوں کے مصداق بن سکتے ہیں، بالکل کنفرم بن سکتے ہیں۔ جیسے میں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تعویل بتایا کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بالفرض اگر آپ صحابہ کرام کو لے لیں، اولیاء اعظام کو لے لیں، تب بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اسی طرح اولیاء اعظام کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کوئی بے ادبی نہیں ہے۔
اسی طرح معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنے پیر کے لیے، اپنے شیخ کے لیے، اسی طرح آپ کسی صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں، کسی مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور صاحب مزار کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، مثلا شیخ عبد القادر جیلانی جن کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے مزار پہ کوئی حاضر ہو کے عرض کرے یا رب کریم ان کی مغفرت فرما دے، تو اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ ہاں سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جو مغفرت شدہ ہیں پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی چیز کی دعا کرے جو سامنے والے کو پہلے حاصل ہے، تو اگر وہ اعلیٰ شخصیت ہے جیسے اولیاء اعظام، صحابہ کرام، انہیں مغفرت پہلے حاصل ہے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو پھر وہ ان کے لیے تو نافع نہیں ہے کیونکہ ان کو تو پہلے وہ چیز حاصل ہے۔ اس میں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر ہم اس طرح دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما، ان پر خصوصی اپنا کرم اور فضل فرما، مزید فضل فرما، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعامات عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری دعا کو وسیلہ بنا دے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ مغفرت کی دعا کرنا نیک لوگوں کے لیے یہ بھی منع نہیں ہے، اپنے سے اعلیٰ مرتبے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس میں بھی کوئی برائی کا یا مذمت کا پہلو نہیں نکلتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مغفرت کی دعا اس کے لیے کریں جو پہلے گناہگار ہو، یہ نہیں ہے، ورنہ تو دیکھیں یہ فرشتوں کے خود قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تو پھر فرشتوں کا عمل بھی قابل گرفت معاذ اللہ ہو سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فرشتے تو اللہ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا اذن ہے کہ آپ نیک پرہیزگار لوگوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یعنی نیک عمل کرنے والے اور ایمان رکھنے والوں سے بہت محبت فرماتا ہے کہ اس نے اپنے اتنے اعلیٰ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش الہی کے ارد گرد جمع ہو کر تسبیحات پڑھ رہے ہیں، انہیں یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ لہٰذا ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یا اگر نہیں پیدا کیا فرمایا تھا لیکن ایمان کی دولت عطا فرما دی، جیسے بہت سے غیر مسلم ہوتے ہیں وہ ایمان حاصل کرتے ہیں، تو ہر شخص کو چاہیے جو صاحب ایمان ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کے لیے مقرر کیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا مانا ہے، ہم اس کو صرف ایک کو معبود مانتے ہیں، اس کے انبیاء علیہ السلام پر، آسمانی کتابوں پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ چیز اس بات کا وسیلہ اور ذریعہ بن گئی کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، تو یہ مقام شکر ہے۔ اور ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب اور داخل کر دے تو انہیں اس باغات میں، جنت کے باغات میں داخل کر دے جن میں وہ لوگ رہیں گے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ایک مزید چیز سامنے آئی کہ بعض اوقات ایک چیز پہلے سے مقرر شدہ ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خود فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو تو جنت عطا فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو یقینی سی بات ہے جب اللہ نے وعدہ فرما لیا تو ضرور ہمیں جنت حاصل ہوگی۔ اب جب وہ ضرور حاصل ہوگی پھر اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز کسی کو حاصل ہو اگر اس کے لیے ہی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ کا مطلب بالکل ایسا ہے جیسے وہ کام ہو گیا، یعنی جب اللہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا ہمارے ایمان اور اعمال کے بدلے میں، لیکن صرف اپنی رحمت کے وسیلے سے، تو یہ بس کنفرم ہے کہ وہ ہمیں ضرور ملے گی، تو گویا کہ مل گئی، لیکن اس کے باوجود فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ مثلا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتا ہے، اسی طرح اولیاء اعظام کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور یہ بڑی توجہ کی بات ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، یعنی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب داخل کر دے انہیں ایسے باغات میں جو قائم رہنے والے ہیں، وہ ایسے باغات جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے،
اور کسے داخل کر، اس کے ساتھ ارشاد فرمایا ومن صلح، اور جو نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، و ازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، و ذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے۔ معلوم ہوا کہ جب ایک آدمی، ایک مومن جنت میں داخل ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے، یہ بھی اس کے ساتھ ہی داخل جنت ہوں گے، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اکابرین نے ارشاد فرمایا، شارحین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، اس کا جنت میں اعلیٰ مقام ہے، تو اس کے وسیلے سے اگر اس کے رشتہ دار جیسے بیوی بچے آباء و اجداد یہ بھی نیک ہو کے جنت میں آ گئے، لیکن ان کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ ان کے درجات اس کے برابر ہوتے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں بھی وہی درجات عطا فرما دے گا۔ اور اس وجہ سے کہ مثلا زوجہ ہیں، جیسے اگر بالفرض اس شخص کے درجات بہت اعلیٰ ہیں اور زوجہ کے نیک عمل کم ہیں، اس کا درجہ بظاہر نیچے کا بنتا ہے، تو پھر دونوں اگر داخل جنت ہو بھی جائیں تو مرد اوپر ہے اور مثلا عورت نیچے ہے، بیوی پاس ہی نہیں ہے، اولاد پاس ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے کہ ان کو جدا جدا رکھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ایک ساتھ ملا دے گا اور وہ ایک ساتھ ہی ایک درجے کے اندر رہیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص کا محنت کرنا، اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنا، دراصل صرف اپنے لیے نہیں ہے، یہ محنت کرنا، یہ درجات کی بلندی کا سامان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ خاندان میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو خوب کثرت کے ساتھ محنت کریں، تاکہ ان کی محنت یعنی اخروی معاملے میں محنت کریں، تاکہ ان کی یہ محنت دوسروں کے لیے بھی درجات کی بلندی کا سامان بن جائے۔ اسی لیے میں اکثر ترغیب عرض کرتا ہوں کہ ایک خاندان میں کم از کم ایک عالم اور ایک عالمہ ضرور ہونی چاہیے۔ اتنے سارے بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، ان میں سب میں سے کسی کو تو شعور حاصل ہونا چاہیے کہ ہم پورے خاندان میں سے ایک بچے کو کم از کم اچھا عالم دین بنا دیں، اچھا مفتی بنا دیں، جو دین کی اخلاص کے ساتھ وسیع پیمانے پر خدمت کرے۔ اسی طرح بچیوں کے اندر مفتیہ بنانے کا کاش ہمارا ذہن پیدا بن جائے کہ ہم مردوں میں تو مفتی تیار کر لیتے ہیں، عورتوں کے بارے میں توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر بچیوں میں بھی مفتیہ بن جائیں جو بچیوں کے مسائل کو حل کریں، خواتین کے مسائل کو حل کریں، تو انشاءاللہ ایک فرد کا اعلیٰ درجات حاصل کر لینا، عالم و مفتی بن جانا، انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی نافع ہوگا اور وہ بھی جنت میں انہی کے درجات میں پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ رکھے گا۔ جس کی شفاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو آیات ہیں ان کی تفسیر اگلے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومن کی تفسیر چل رہی تھی اور 8 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں اور عرش کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے یعنی مومنین مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کا ہی ذکر چل رہا تھا۔
آگے وہ فرشتے مزید یوں عرض کرتے ہیں کہ وقہم السیئات، اے رب کریم انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، یعنی وہ ہمارے لیے اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَہُ، تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک، یعنی اور جسے تو اس دن یعنی بروز قیامت گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر بہت کرم فرمایا، بہت رحمت فرمائی۔ یعنی ایک تو ہے کہ گناہوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے دنیا کے اندر، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، اور خدا نخواستہ اگر بتقاضائے بشریت ہم سے کوئی خطا اور گناہ سرزد ہو جائے اور ہم اسی کے ساتھ انتقال کر جائیں اور میدان محشر میں وہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں موجود بھی رہے، تو پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب کریم تو جب یہ اس دن وہاں پر آئیں تو اس گناہ سے ان کو محفوظ کر دے، اس کی شامت سے، اس کے بدلے سے، اور ان پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا کرم ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اگر خدا نخواستہ گناہ سمیت قبر میں گئے بھی تو میدان محشر میں بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹھیں گے۔ جیسے کہ رمضان میں جس کا انتقال ہو جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسی طرح جمعے کے روز جس کا انتقال ہو اس کے بارے میں بھی یہی بشارت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کا نچوڑ ہے یا اس سے نتیجہ خاص کر کے علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی شخص درمیان ہفتے کے اندر انتقال کرتا ہے، قبر میں جاتا ہے اور بالفرض اس پر عذاب شروع ہو جائے تو یہ جمعے تک رہتا ہے، جیسے ہی جمعہ آتا ہے اس کا عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں داخل ہوگی لیکن لوگوں کے استغفار کی وجہ سے بخشی ہوئی اٹھے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا جیسے لوگ ہمارے لیے استغفار وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اگر بالفرض یہ تمام ان امور کے باوجود اگر ہمارے گناہ نہ بخشے گئے، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اس کے لیے کوئی استغفار کرنے والا نہیں ہے، اس کا انتقال ہوا لیکن جمعے کے روز اس کے لیے بخشش کا حکم نہ ہوا، کیونکہ یہ تو گروہ ہیں مختلف، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے یہ انعام نہ مقرر فرمائے کہ وہ جمعے کے روز گناہوں سے بخشا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا، مثال کے طور پر یعنی رمضان بالفرض ملا لیکن اس کا بھی انتقال نہیں ہوا، گناہ کرتا رہا، پھر اس کا انتقال رمضان سے پہلے ہو گیا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، کیونکہ یہ حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسلمانوں کے جہنم میں جانے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور پھر آپ کی شفاعت پر وہ باہر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے قبر میں گناہوں کے کفارے کا کوئی سامان نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے انشاءاللہ اگر کوئی حالت ایمان پر رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا اور میدان محشر میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، چاہے وہ جہنم میں تھوڑا بہت عذاب کیوں نہ بھگتے، جنت میں ضرور جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی بروز قیامت انسان کو اس کے گناہوں کی شامت سے محفوظ کر دینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت نہیں فرمائی اور اسے اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، ینادون، ان کو ندا کی جائے گی۔ اب یہ مسلمانوں کے تذکرے کے بعد کفار کا تذکرہ شروع ہوا کہ ان کا میدان محشر میں کیا انجام ہوگا، لہذا ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، ینادون، انہیں ندا کی جائے گی، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے بیزار ہونا اس سے زیادہ عظیم ہے جیسے تمہارا خود اپنے آپ سے بیزار ہونا، یعنی وہاں پر یہ اپنے آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ محسوس فرمائیں کہ کوئی ایک شخص ہو جس کو بڑی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہو اور پھر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے یا اور مطلب کسی اور خرابی کی بنا پر اس کو زوال عزت حاصل ہو جائے، اسی طرح کسی کو کوئی بہت مالدار ہو اور پھر اس کی اپنی غلطی سے ایک دم وہ دیوالیہ ہو جائے تو پھر وہ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، یعنی نفس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ کفار وہاں پہنچیں گے
تو فرشتے ان سے گویا کہ وہ ندا کریں گے کہ آج تم جو اپنے آپ سے بیزار ہو اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں شرک کیا تھا، کفر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنا نہ مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا بیزار ہونا تمہارے اس بیزاریت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ پھر خود وہ اپنے آپ سے بیزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے بیزار، تو ان کے لیے کوئی رحمت کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، یاد کرو جب تمہیں بلایا گیا ایمان کی طرف تو تم نے انکار کر دیا۔ یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ تمہیں ایمان کی دعوت دی گئی تھی، تمہیں سمجھایا گیا تھا پیار سے، محبت سے، جیسے کہ ہم عرض کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، علماء اسلام کر رہے ہیں کہ ایک قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ پاکیزہ کتاب اس کی بار بار خبر دے رہی ہے، ایسا ضرور ہوگا کہ آپ مریں گے، مرنے کے بعد ایک عرصہ گزارنے کے بعد پھر آپ کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور یہ قرآن نے خود اس کی دلیلیں فراہم کی ہیں کہ وہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب پہلی مرتبہ ایک مادہ منویہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم میں پہنچتا ہے اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پہاڑ جیسے انسان کو اٹھا دیتا ہے، ایک مضبوط انسان بنا دیتا ہے، تو اس کے لیے بروز قیامت لوگوں کو ان کی قبور سے اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ اٹھائے گا، سب لوگ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب وہاں پر فیصلہ ہوگا جس نے دنیا میں کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، بت پرستی کی، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ مانا، یہ گرفت میں آئے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور شدید ترین عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر وہاں پر بڑا پچھتاوا ہوگا اور ان باتوں کا پھر یقین کامل حاصل ہو جائے گا، لیکن وہاں پر اقرار کرنا، وہاں اس بات کو تسلیم کرنا پھر کوئی نافع نہیں ہوگا، اور وہاں پھر تمنا کی جائے گی کہ کاش اب ہمارے لیے کوئی نجات کی راہ نکل آئے، جیسے کہ آگے خود یہ ان کا ذکر ابھی آ رہا ہے کہ کفار وہاں پر اسی طرح کہیں گے۔ تو کیا فائدہ جب پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، اور اس کے باوجود انسان اس ہدایت و نصیحت کو فراموش کر کے اسی روش پر چلتا رہے کہ جس روش پر وہ سابقہ چلتا رہا اور پھر نقصان کا شکار ہو جائے، تو یہ زیادہ باعث افسوس ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جس کو خطرات کا نہیں پتہ اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جسے بار بار سمجھایا جائے کہ آگے خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ آگے جائے اور خطرے کا شکار ہو جائے، تو یہ بہت ہی بری بات ہوتی ہے اور نادانی ہے۔ لہٰذا یہ ضرور ہوگا بروز قیامت۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، یعنی اس شخص کے ہاتھ میں کہ جو ابھی دولت ایمان سے مالا مال نہیں ہوا، کہ وہ اس سچویشن سے بچنا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا وہ کیا کہیں گے؟ قولوا، وہ کہیں گے، یعنی اب کفار اس کے جواب میں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا ہے، 2 مرتبہ موت دی ہے۔ 2 مرتبہ موت کا مطلب ایک تو جب ہم ہمارے سے وجود میں نہیں آئے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ گویا کہ ہماری ایک موت کا وقت تھا۔ پھر اس کے بعد جب ہم زندگی دنیا میں آ گئے، اس کے بعد ہمیں مارا، یعنی وفات عطا فرمائی، تو 2 دفعہ مرنا ہو گیا۔ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن، اور تو نے 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، ایک مرتبہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے پھر پیدا ہوئے تو یہ زندگی، پھر ہم مر گئے اور پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، یہ دوسری زندگی۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، یعنی اب ہم مانتے ہیں کہ ہاں ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو آگ سے نکلنے کی کوئی راہ ہے، یعنی اس جہنم سے بچنے کا اب کوئی راستہ ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے وہاں پر جانے کے بعد وہاں کی ہولناکی اور شدت اور سختی کو دیکھنے کے بعد پھر انسان تمنا کرے، پھر کیا فائدہ؟ وہاں پھر ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نجات کا نہیں ہوگا۔ چنانچہ آگے اس کا ذکر آئے گا،
اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ ذالکم، یہ تمام جو معاملہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ان کے ساتھ، بأنہ، اس سبب سے ہے کہ وہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تو تم نے انکار کیا۔ یہ تمام معاملہ تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب دنیا میں ایک رب کی طرف تمہیں پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، تو تم نے انکار کر دیا کہ ہم ایک خدا کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ ہم بہت سارے معبودان باطلہ تم نے بنا لیے تھے، اس وجہ سے تمہارا یہ انجام ہوا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شرک کیا جاتا اس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تُؤْمِنُوا، تو تم ایمان لے آتے تھے۔ یعنی جب اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، اور جب شرک کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا فوراً تم اس پر ایمان لے آتے تھے، اس کی تصدیق کرتے تھے، لہٰذا اب تمہارا یہ انجام ہوا۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو حکم اللہ ہی کے لیے ہے جو علی ہے یعنی بلند و بالا ہے، کبیر بڑا ہے، عظمت کے لحاظ سے بڑا ہے۔ جسامت وغیرہ کا معاذ اللہ وہاں پر کوئی دخل نہیں ہے کہ ایک جسامت کا تصور ذہن میں آئے، بلکہ کبیر سے مراد عظمت کے لحاظ سے وہ بڑا ہے، اپنی صفات کے اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے بڑا ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ بروز قیامت ان کے جو برا انجام ہے اس پر ایک ایک چیز پر دلیل قائم کی جائے گی جس کا وہ اعتراف کریں گے کہ ہمارے ساتھ بالکل ظلم نہیں ہو رہا، ہمیں بار بار سمجھایا گیا، ہمیں دنیا کے اندر ہر طریقے سے ایمان اور اسلام کی طرف مائل کیا گیا، لیکن ہم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تو آج ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اقرار کریں گے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا کہ پچھتا کر وہ امید کریں گے کہ شاید آج ہمارے ساتھ کوئی بہتر سلوک ہو جائے، لیکن اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کسی کی دعا اس کے لیے نافع نہیں ہے، اور کسی کی دعا سے وہ جہنم سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لہٰذا ان امور پر توجہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ وہی ذات ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، دنیا کے اندر ہزارہ نشانیاں قائم کی، اسی طرح آخرت کے اندر وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ نازل فرماتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق کو، روزی اتارتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے، بارش سے آپ دیکھیں کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور ہزار ہا معاملات صرف اس پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت نہیں مانتا ہے مگر جو اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے اسی کو نصیحت قبول کرنے کی، نصیحت کی اطاعت کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ آنا چاہے کوئی نصیحت اس کے لیے نافع نہیں ہوتی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی کے لیے مخلص ہو کر پکارو، یعنی اخلاص کے ساتھ پکارو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کی طرف مائل ہو، باقی اور کسی معبود کی طرف نہ ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ برا مانے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے تم سے ناراض ہوں، کچھ بھی ہوں، تمہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی مائل ہونا ہے۔ رفیع الدرجات، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رفیع الدرجات، درجات کو بلند کرنے والا، ذو العرش، عرش کا مالک، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ ڈالتا ہے روح کو اپنے حکم سے علی من، اس شخص پر جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ یہاں پہ یاد رکھیے کہ روح سے مراد وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی کو جس بندے پر وہ چاہتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ان پر اتارتا ہے۔ تو یہاں روح سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ وحی الہی ہے، اور اس پر قرینہ آیت کا اگلا حصہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کسب کے ذریعے حاصل کرنا مقرر نہیں فرمایا، بلکہ جس کو اللہ چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت سے حاصل کر لے، عبادت ریاضت کر کے مرتبہ نبوت تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے جس کے لیے فیصلہ فرمایا کہ میں اس کو اپنا نبی بناؤں گا،
وہی آگے چل کر نبی بنا ہے، ورنہ ہم اپنی ذاتی محنت سے نہ تو کوئی نبوت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہم اپنی ذاتی محنت سے ولایت حاصل کر سکتے ہیں، کہ نبوت اور ولایت یہ دونوں ایسے منصب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کیے جاتے ہیں۔ انسان اپنی ذاتی محنت سے بغیر اللہ کی مرضی کے چاہے ان کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ یلقی الروح من امرہ، وہ ڈالتا ہے وحی کو اپنے حکم سے، علی من، اس شخص پر جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے، یعنی وہ بندہ ڈرائے یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ اب یہ دیکھیں قرینہ اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام پر، تاکہ وہ انبیاء علیہ السلام قیامت کے روز سے ڈرائیں، حساب و کتاب سے، کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پہ اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، تو آج ایک خدا کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے تو یہ معاملہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، مختلف قسم کے عذابات کو بیان کرے۔ اس لیے اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، بالکل واضح طور پہ سب اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نا مخفی ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کوئی بھی چیز۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آج اگر قبر کے اندر ہیں تو تمام چیزیں اللہ پہ مخفی ہیں، جب بروز قیامت سب باہر نکل آئیں گے تو اللہ پہ اب کوئی مخفی نہیں رہے گا، بلکہ کہنے کا مطلب ہے یہ ہم لوگوں کے اعتبار سے ہے کہ آج تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو زمین کے اندر ہیں، بظاہر پوشیدہ نظر آتی ہیں، ہمیں نہیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو وہ بھی مخفی نہیں ہیں۔ بروز قیامت ہر چیز ہر ایک پر منکشف ہو جائے گی کہ اللہ کے پیش نظر تو پہلے بھی تھیں، لیکن جب وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گی تو ہمارے اعتبار سے اب ہم کہیں گے، ہم یہ زبان سے کہیں گے آج تو کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر تو ہمیشہ انکشاف، اللہ کے لیے انکشاف ہی انکشاف ہے۔ اگر اخفا ہے تو وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، پوشیدگی ہمارے اعتبار سے ہے۔ تو بروز قیامت بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت کوئی چیز کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہوگی، بلکہ سب کے سب سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ یعنی جب اللہ تبارک، یہ اصل میں قیامت کے بارے میں ہے، تفسیر اس کی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا، لیکن اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔